شہر کوفہ میں ایک قلی رہا کرتا تھا جو بہت ایماندار تھا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے سے لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جو بھی اجرت ملتی، جو بھی روپیہ پیسہ ملتا، اس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرتا تھا۔ روزانہ معمول کے مطابق وہ راستے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے قریب آیا جو دیکھنے میں معذور لگ رہا تھا، پیر سے معذور تھا۔ تو اس نے قلی سے کہا کہ بھئی مجھے فلاں مقام پہ جانا ہے، کہ آپ پہنچا دو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں پہنچا دیں گے، کیوں نہیں پہنچائیں گے۔ تو اجرت طے ہوئی، کرایہ طے ہوا اور دونوں چل پڑے۔ جب آگے چلتے چلتے راستے میں ایک چوک آیا تو فوراً اس شخص نے کہا جو معذور تھا، وہ آپ ایک کام کریں، آپ اس راستے سے چلے، یہ جو ہے یہ شارٹ کٹ ہے، میرا جانا پہچانا ہے۔ تو قلی نے اس کی بات مان لی اور اس راستے سے چلا۔ چلتے چلتے دونوں چلتے رہے اور راستے میں ایک جنگل پڑ گیا۔ تو جیسے ہی جنگل میں پہنچے وہ شخص فوراً گھوڑے سے کود گیا اور اپنی تلوار نکال کر کے قلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قلی یہ منظر دیکھ کر کے حیران پریشان ہکا بکا رہ گیا، اس کے پیروں کے اتنی نیچے سے زمین نکل گئی، اور قلی نے فوراً عاجزی کی کہ بھئی آپ ایک کام کرو، میرے پاس جو بھی مال ہے وہ سب آپ لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے کہا جو کہ معذور لگ رہا تھا لیکن وہ تھا ڈاکو، تو اس ڈاکو نے فوراً کہا کہ تیرے پاس جو مال ہے وہ تو میرا ہے ہی، لیکن میں کچا کام نہیں کرتا۔ اب قلی کو جب سمجھ میں آیا کہ اب جان بچنے والی نہیں ہے، تو فوراً قلی نے پھر اور ایک مرتبہ عاجزی کی کہ آپ ایک کام کرو، آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، اس کے بعد آپ جو چاہے کر لینا۔ تو وہ راضی ہو گیا اس پر، اس نے بات مان لی۔ تو فوراً قلی نے نماز کی نیت باندھی اور اس کی زبان پر جاری ہوا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اور یہ بول رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتنے میں ایک دوسرا گھڑ سوار نمودار ہوا اور اس پر جو ہے اس نے اس ڈاکو پر حملہ کیا اور ڈاکو تڑپنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے جسم سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آن کی آن میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ادھر قلی نماز سے فارغ ہوا اور مڑ کر کے سب منظر دیکھا، اور وہ شخص جو ہے جانے لگا تھا، اس شخص کو آواز دی تو اس شخص نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ ہے نماز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کرایا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ کسی گھر میں اگر 10-12 لوگ ہیں تو 1 یا 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض گھروں میں تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ جمعہ اور عیدین میں پڑھ لیتے ہیں، اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کو جمعہ کی اور عید کی نماز بھی نصیب نہیں ہے۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نمازوں کو قضا نہیں کیا، کبھی نمازوں کو چھوڑا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمزوری کی وجہ سے گھسٹتے ہوئے 2 لوگوں کے سہارے کے ذریعے سے مسجد کے اندر پہنچے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نماز نہ پڑھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اپنی نمازوں کو بناؤ۔ نمازوں کو بنانا تو دور ہے، ہمارے تو نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہ جیسا نماز کا وقت ملتا ہے ویسا پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو بزرگو، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز صحیح ہوگی تو باقی سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے دوستو بزرگوں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو ہماری زندگی کس کام میں مصروف ہے، کس کام میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور کہاں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے
تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کرو۔